یہ کہانی فیس بک پہ جنات کی دنیا سے لی گئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ زرد آنکھیں قسط نمبر 2۔ بھونکتے نہیں روتے ہوئے کتے، انتہائی دردناک خوف سے روندی آواز لے کر، ایسے جیسے وہ بین کر رہے ہوں آتی ہوئی موت کا پہلے سے ماتم۔ لیکن مجھے ان کی یہ روتی آوازیں بہت دل فریب سی لگ رہی تھی، کانوں کو بڑا محصور کن سا مزہ دے رہی تھی۔ میں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے تینوں ساتھیوں کی جانب جب آنکھ بھر کر دیکھا، مجھے اور بھی اچھا لگا، کیونکہ ان کے چہروں سے اڑتی ہوائیں اور پھٹی سی ڈری آنکھیں بتا رہی تھی کہ انسان کبھی کبھار موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ اور پھر میں بیٹھے ہوئے اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا اور ناصر سے بولا، یار تم لوگ بیٹھو، گپیں شپیں مارو، میں ذرا ان کتوں کو بھگا کر آتا ہوں۔ میری بات سن کر ناصر ہکا بکا سا ہو گیا اور ہکلاتی ہوئی آواز میں، چپ کر کے بیٹھ جا، باہر اتنی تیز دھند اور گہرا اندھیرا ہے، کیسے بھگائے گا؟ میں ہنستے ہوئے پاس ہی پڑی جلانے والی ایک لکڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یار اس سے، اور لکڑی کو پکڑتے ہوئے باہری گیٹ کی جانب چل نکلا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے روکے۔ فارم ہاؤس کے باہری دروازے کے بھاری بھرکم کنڈے کو جیسے ہی میں نے کھولنا شروع کیا تو اس سے نکلنے والی آوازیں بدروحوں کی سسکیوں سے کم نہ تھی۔ لگتا ہے جب سے فارم ہاؤس بنا ہے تب سے اب تک دروازے کے کنڈے کو کسی نے تیل نہیں دیا، تب ہی پھنس پھنس کر کھلتے ہوئے خوفناک آواز نکال رہا ہے۔ اب میں فارم ہاؤس کے باہر نکل کر باہر کچی سڑک پر کھڑا تھا۔ اب مکمل طور پر خاموشی اور گہرا سناٹا ہو گیا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی روتے کتوں کا یوں چپ ہو جانا، صرف چپ ہو جانا ہی نہیں بلکہ منظر عام سے دور دور تک نظر نہ آنا کسی پراسراریت سے کم نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف اپنی نظروں کو دوڑایا تو سوائے کالی گہری دھند، سناٹے، اندھیرے کے کچھ نہ پایا۔ کوئی 2 سے 3 منٹ رکنے کے بعد میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا کر مڑا ہی تھا کہ ایک تیز ہوا کے سرد جھونکے نے میری ریڑھ کی ہڈی تک کو اپنی سرد لہر میں لپیٹ لیا۔ میں ایک تیز جھرجھری لے کر جلدی سے واپس پلٹا، لیکن پیچھے کچھ نہ تھا، نہ کوئی ہوا اور نہ ہی کوئی اور زیرو، بس خاموشی، دھند اور اندھیرا تھا۔ پر تھا کوئی ساتھ ہی جو پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گہری غراتی سانسیں میں سن سکتا تھا پر دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب صرف سانسیں ہی نہیں بلکہ وہ تیز اگربتی کی خوشبو پھر سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے پاس ہی سلگ رہی ہو۔ میں نے ناک کے نتھوں سے ایک لمبا گہرا سانس کھینچ کر زیادہ محسوس کرنا چاہا تو ایک دم سے سر بھاری بھرکم سا ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں، میرا جسم بھی پوری طرح بے وزنی ہلکا ہلکا سا ہو گیا، جیسے روئی کا کوئی گالا ہو۔ خود کو بڑا بے جان، ناتواں، کمزور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں زور سے دبوچ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں، اور پھر میں بیٹھ گیا۔ درد کی شدید ٹھیسیں مجھے میرے دماغ سے گردن تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ چند سیکنڈز تک ہی محسوس ہوا، اور پھر میں دوبارہ سے اپنی ٹھیک حالت میں آ گیا۔ گھٹنوں سے اٹھ کر پاؤں پر آ کھڑا ہوا۔ اب میرا مزید یہاں رکنے کا دل نہ تھا۔ طبیعت بھاری بھرکم سی ہو چکی تھی کہ میں ابھی ہی کے کر دوں گا، اس لیے واپسی کے لیے پلٹا اور چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ ایک تیز چیخ میرے اعصاب کو رونتی ہوئی میرے کانوں کو سنائی دی۔ وہ بہت ہی ڈراؤنی چیخ تھی، جسے سنتے ہی دل کی دھڑکن اب کانوں میں بج رہی تھی۔ میں اپنا تیز دھڑکتا دل صاف سن سکتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ پھر سے مڑ کر دیکھنے لگا تو وہ ½ کلومیٹر دور پر موجود قبرستان مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سڑک جہاں پر چند لمحے پہلے سوائے دھند اور اندھیرے کے کچھ نہ تھا، اب وہاں نہ تو دھند تھی اور نہ ہی اندھیرا۔ عجیب ماحول اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ آس پاس کھیت کھلیانوں، درختوں پر اندھیرا اور دھند کا راج برقرار تھا، لیکن وہ راستہ جو قبرستان کے سیدھ میں تھا وہ بالکل صاف اور شفاف تھا۔ فارم ہاؤس کا دروازہ بند کر کے میں ایک بار پھر سے تینوں دوستوں کے بیچ میں آ بیٹھا۔ طبیعت میں عجیب چڑچڑاہٹ اور تلخی سی آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش بیٹھنے کے بعد میں نے ناصر سے بولا، یار مجھے سونا ہے، کل رات بھی لیٹ سویا، اس لیے مجھے اجازت دو سونے کی۔
تو ان تینوں نے بھی اسی وقت اکٹھی حامی بھر لی کہ چلو یار سوتے ہیں۔ کمرے تو بہت سے تھے لیکن سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ان کا ڈر تھا یا پھر ایسے ہی کوئی فیصلہ۔ تین لوگ بڑے بیڈ پر لیٹ گئے اور میں اپنے سائڈ پر پڑا ایک بڑا صوفہ منتخب کیا اور لیٹتے ہی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سردیوں کی راتیں نہ ختم ہونے والے دورانیے جتنی لمبی ہوتی ہیں، اس لیے جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو رات 12:30 بجے کا وقت ہوگا اور میں کوئی لگ بھگ 9:15 بجے کے قریب ہی سو گیا تھا۔ میرے جاگنے کی وجہ پیشاب کی تیز حاجت تھی، اس لیے گرم کمبل سے نکلتے ہوئے میں واش روم میں جا گھسا جو بیڈ روم میں اٹیچ ہی تھا۔ ادھ کھلی آنکھیں لیے جب میں پیشاب سے فارغ ہوا تو سکون سا محسوس کرتے ہوئے سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔ بس دیکھنا ہی تھا کہ میرا پیشاب ایک دم رک گیا، کیونکہ سامنے دیوار پر کوئی 11 فٹ اونچائی میں ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا اور اس روشن دان میں مجھے دو گھورتی آنکھیں صاف محسوس ہوئی۔ اب ایسی حالت میں انسان کی فطرتی حالت بھی جواب دے دیتی ہے۔ روشن دان اونچائی پر تھا، اگر کوئی باہر سے غسل خانے میں جھانک بھی رہا تھا تو اسے اس اونچائی پر آنے کے لیے کم از کم کوئی سیڑھی یا سپورٹ تو چاہیے ہوگی۔ کوئی 1.5 سے 1 منٹ تک میں روشن دان کو گھورتا اور مشاہدہ کرتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ سے ان جھانکتی آنکھوں کی جھلک نظر نہ آئی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ کوئی سچ میں وہاں روشن دان میں تھا؟ خوف سے زیادہ مجھ میں تجسس امڑ آیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ میں غسل خانے سے باہر نکلتے ہی دوبارہ سے صوفے پر لیٹ کر آغوش نیند میں چلا جاتا، میرا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنے تینوں دوستوں پر نظر دوڑائی جو کہ گہری نیند میں تھے، پھر انتہائی خاموشی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر فارم ہاؤس کے باہری حصے میں آ گیا۔ اب میرا اگلا مرحلہ واش روم والی دیوار کے پیچھے جا کر صورتحال اور محل وقوع کا جائزہ لینا تھا۔ ٹھنڈ سے ہاتھ پاؤں جمتے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے، بتی سی بج رہی تھی۔ دل چاہا کہ دوبارہ سے کمرے میں گھس کر کمبل اوڑے چپ چاپ سو جاؤں، لیکن نہیں، جو وہم شک ذہن میں جا بیٹھا تھا اب اس وسوسے کو نکالنا ضروری تھا۔ سوئمنگ پول کے پاس سے گزر کر چند فرلانگ بعد میں کمروں کی پچھلی جانب آ نکلا اور روشن دان کے نیچے کھڑا ہوا جو باہری اونچائی سے کوئی 14 فٹ اونچا ہوگا۔ دیوار بھی بالکل سپاٹ اور سیدھی تھی، بغیر سیڑھی کے روشن دان کے پاس پہنچ کر اندر جھانکنا ناممکن تھا۔ میں نے کچھ دیر اندازے اور موازنے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے چھت پر جانا چاہیے۔ اوپر چھت پر جانے کا راستہ اندر سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں لائن سے ہوتا ہوا آگے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ابھی 3-4 اسٹیپ ہی سیڑھیوں کے چڑھ پایا تھا کہ ایک دم سے پورے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ شدید گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر مجھے سب نظر آنا بند ہو چکا تھا، اس لیے بجائے مزید اوپر چڑھنے کے میں نے وہیں رکنا مناسب سمجھا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا اور موبائل نکال کر ٹارچ چلائی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی تو میں نے پھر سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ فارم ہاؤس کی اندرونی عمارت 2 منزلہ ہے، اس لیے کوئی 14 اسٹیپ چڑھنے کے بعد میں پہلی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے مزید اوپر جانے سے پہلے ہاتھ میں پکڑی موبائل ٹارچ کو چاروں طرف گھمایا، سوائے خاموشی، سناٹے اور بند کمروں کے کچھ نہ تھا۔ اب خیر، میں مزید سیڑھیاں چڑھ کر کھلی ہوادار چھت پر آ چکا تھا۔ خالی، سنسان، ٹھنڈی اور دھند سے لپٹی ہوئی چھت۔ میرے چاروں جانب ہو کا عالم تھا۔ گہری دھند کے باعث ارد گرد کے ویران اجاڑ علاقے کو دیکھنا اور موازنہ لگانا ناممکن تھا۔ میں کچھ دیر تک ایسے ہی چہل قدمی میں مصروف رہا، پھر اسی سب کے درمیان مجھے چند چھوٹے بچوں کے کھیلنے کودنے اور آوازیں کہکے لگانے کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ پہلے پہل تو میں وہم سمجھا، لیکن دوبارہ پھر سے آواز سنائی دی تو میں نے آواز کے تعاقب میں دھیان اور کان لگا دیے کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز۔ اوہ، آواز تو سچ آ رہی تھی۔ کچھ چھوٹے بچے آپس میں کھیل کود اور ہنس رہے تھے، لیکن یہاں پر بچے کہاں اور کدھر سے آ گئے کہ ارد گرد سوائے اجاڑ پن ویرانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ قریب سے قریب تر آبادی بھی کوئی 3 میل سے دور ہی ہوگی۔ میں حیران بھی تھا
اور تجسس میں بھی زیادہ دھیان لگایا تو ایک حیرت کا پہاڑ میرے سر پر آن گرا، کیونکہ وہ ہنستے کھیلتے بچوں کی آوازیں نیچے کمرے سے آ رہی تھی، پچھلی منزل پر جو بالکل خالی اور ویران تھے۔ میں نے چھت کو چھوڑا اور سیڑھیوں کا راستہ لیتے ہوئے ٹارچ جلائے آواز کے تعاقب میں نیچے اسی منزل پر اتر آیا جہاں بچے کھیل رہے تھے لیکن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کمرے میں تھے، آخری والے سیدھی سیدھ میں جو اینڈ نکڑ پر تھا۔ میں نے آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ پیر سامنے ٹارچ کی روشنی تھی اور پیچھے گپ اندھیرا۔ میرا دل چاہا کہ ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول کر رکھ دوں، لیکن میں نے جیسی دروازے کے ہینڈل کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ آدھے راستے میں ہی رک گیا، کیونکہ میرے کاندھے پر کسی اندیکھی مخلوق کا ہاتھ آ پڑا تھا۔ میں اس کا لمس اور دباؤ صاف محسوس کر رہا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، وہ گہری اور غراٹے والی سانسیں جن کی گرمی میری کانوں کی لوؤں کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے حالات کی نزاکت اور اعصاب کی جنگ میں آپ سب کو لفظوں سے صحیح بیان نہیں کر سکتا، لیکن در حقیقت اب میرا پورا جسم لرز رہا تھا، دھڑکتے دل کی تیز دھڑکن، اور میرا جسم سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے خوف کے ساتھ کھیلنا خوب آتا تھا، لیکن اب کی بار لگ رہا تھا خوف پچھاڑ رہا ہے اور میں ہار رہا ہوں۔ اب کسی بھی لمحے، کسی بھی ساتھ میں نیچے کی جانب بھاگ نکلوں گا، حتیٰ کہ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ اپنے پیچھے موجود اس نادیدہ عفریت کو مڑ کر ہی دیکھ لوں۔ لیکن پھر دوسرے ہی پل میں نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب زور سے دھکا دیا اور دروازہ کھلتا گیا۔ جیسے ہی دروازے کا کھلنا تھا، پورے گھر کی لائٹ دوبارہ سے آن ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی اور خاموش تھا۔ بچے تو دور، کوئی زی روح، کوئی سایہ، چرند پرند، حشرات تک نہ تھے، صرف خاموشی اور وحشت کا راج۔ حالانکہ کچھ سیکنڈز پہلے مجھے اندر بند کمرے سے کھیلتے بچوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہل تو چند سیکنڈ میں حیران کھڑا رہا، پھر اندر کی جانب کمرے میں جا گھسا، لیکن کمرے میں گھسنا ہی تھا کہ دوبارہ سے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میرے ارد گرد کا ماحول ایک بار پھر سے گہرے اندھیرے کی نظر ہو گیا تھا، اور بس یہی نہیں، ایک زور کا دھماکہ ہوا اور کمرے کا کھلا دروازہ زوردار آواز لیے بند ہو گیا۔ مجھے کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے وحشت سی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے موبائل ٹارچ جلانے کی کوشش کی تو موبائل بھی شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے تو اسی اثناء میں دوبارہ سے پورے گھر کی لائٹ آ چکی تھی۔ عجیب ہولناک سی صورتحال تھی، لیکن میں نے کمرے سے باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ اور پھر کیا تھا، لائٹ بند آن، مطلب تیزی سے بلنگ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے تیز چلتے قدموں کو ہرگز نہ روکا اور نیچے کی جانب اترنا شروع ہو گیا۔ نیچے اترتے ہوئے دوبارہ سے لائٹ آف ہو گئی تو گپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ٹٹول کر نیچے اترنا شروع کر دیا اور آخر کار اپنے کمرے کے پاس جا پہنچا، لیکن کمرے میں گھسنے سے پہلے ایک زوردار شش کی آواز نے مجھے پیچھے سے مخاطب کرنا چاہا، اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن گپ اندھیرے میں دو عدد زرد آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ ان آنکھوں کی دہشت مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں کمرے میں جا گھسا۔ ناصر اور دوسرے دو دوست ابھی تک گہری نیند میں تھے۔ ان کے ہلکے اٹھتے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اب میں اپنے صوفے میں کمبل کے اندر جا گھسا۔ ٹھنڈ ایک بار پھر سے محسوس ہوئی تو کمبل کو منہ تک اوڑھ لیا۔ نیند ہرگز نہ تھی، لیکن سردی سے جسم کانپ رہا تھا، اور وہ زرد آنکھیں جس کی وحشت رہ رہ کر ذہن میں آ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ لیٹا اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو سوچتا رہا اور ہلکی غنودگی میں چلا گیا۔ لیکن چند لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے میرے پیٹ پر کوئی چلتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ میرا پیٹ بالکل ننگا تھا اور کمرے میں اس وقت بھی گپ اندھیرا تھا۔ چلتے ہاتھ کا لمس
اور احساس بتا رہا تھا کہ وہ ہاتھ ہرگز مردانہ نہیں ہے۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر ابھی جاری ہے،